اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت چھٹیاں گزر گئی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ میٹرک میں آ گئے ہیں۔ اب 9 کلاس کلیئر کر کے تو اب پڑھائی اسٹارٹ کرنی چاہیے، صحیح نا؟ تو اب آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یہ، اور آن لائن کلاسز کا یہ فرسٹ لیکچر ہے۔ اب سندھی اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ پہلے میں آپ کو بک دکھا دیتی ہوں۔ بک کا یہ کہ آپ کی سندھی کی بک ہے یہ 9 کلاس کی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اس کی یہ چیپٹرز ہیں نثر جو بھاگو۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے چیپٹرز بتا دیتی ہوں۔ ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں آپ کے بک میں؟ حجت الوداع وار و خطبہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشادات، اتحاد تنظیم عین یقین محکم، مولانا علی محمد وفائی، مائی خیری، اور نمبر 8 ہنر دولت ہے، نمبر 9 خط بین الاقوامی عدالت اجرت، میر رنجی دربار، کینجردن، سندھی ادب کی مختصر تاریخ، رت بچاؤ، باتا بارہن، نثر پور، جیڑو راج چیڑو بھاگ۔ یہ ہو گیا نثر جو بھاگو، یعنی کہ آپ کے نثر کا حصہ۔ بھاگو کہتے ہیں حصے کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے نظم جو بھاگو، یعنی کہ نظم کا حصہ۔ یہ آپ کا تقریباً 8 نظم ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی دیکھیں نمبر 1 پر ہے آیوں الف آسر محمد مجیو سوں، پہلی نظم۔ نمبر 2 پر ہے نیکی، نمبر 3 پر ہے دعا، سچا سرمس، دیو، بڑایوں سبجو کو سنسار، پیارا وطن، اور یہ ہاری۔ یہ آپ کی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر کی ریڈنگ ہوگی آج، اور ٹھیک ہے، بہت اچھی طرح سے آپ کو سندھی پڑھنی آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ 8 کلاس میں آپ نے سندھی پڑھنی سیکھی۔ اب آپ کے 9 کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ 9 کلاس میں ٹوٹل 18 چیپٹرز اور 8 پوئمز ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو چیپٹرز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 چیپٹر ہے حجت الوداع وار و خطبہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الوداع وار و خطبہ کی ریڈنگ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے ریڈنگ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے اچھی طرح سے، یاد رکھنا ہے اس کی ڈیفیکلٹ ورڈس کو۔ جب بھی آپ کی جو ہے یہ پیراگراف ٹرانسلیشن بھی آپ کے ایگزام میں آتی ہے، کوئی سا بھی پیراگراف آ سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے ورڈس میننگ لازمی یاد رکھیے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجری دہن سال جی ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت ساں آخری حج ادا کیو۔ اب اس کی ٹرانسلیشن سنیے۔ ہجری 10ویں سال، ہجری کے 10ویں سال کے ذوالحج مہینے، یعنی ذی الحج کا مہینہ ہے، اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹکل تقریباً 1,00,000 کہتے ہیں 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پاڻ عرفات جی میدان میں ڈاچی تے چڑھی خطبو ڏنائون۔ مناسک کی ادائیگی حج کا رکن ہے۔ مناسک کی ادائیگی کے بعد، کھاں پوئے کا مطلب ہوتا ہے کے بعد، پاڻ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، ڈاچی کہتے ہیں اونٹنی کو،
اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ ایہو خطبو مسکینن باہن ذالن این یتیمن جی حقن جو کھلیل پدر نامو ہو۔ بیٹا آپ اپنی بک بھی اوپن کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ خطبہ، جو خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر چڑھ کر دیا، اس خطبے میں کیا فرمایا یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ خطبہ مسکینوں، غلاموں، ذالن کہتے ہیں عورتوں کو، باہن کہتے ہیں غلاموں کو، ٹھیک ہے، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا یا حقوق کی کھلی حقیقت ہے۔ پدر ناموں کہتے ہیں حقیقت، کھلیل کھلی ہوئی، یعنی واضح طور پر واضح حقیقت ہے۔ اس خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو یہ پورا خطبہ جو ہے ایک کھلی حقیقت ہے ان تمام لوگوں کے حقوق کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان میں پانچ سگورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت ऐं क़ुरान जे दस्तूर खे साह सां सांझी रखण जो ताक़ीद फरमायो। अब इसकी मीनिंग, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पाँच सुगरा का मतलब होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के दस्तूर को साह शादी का मतलब होता है सीने से लगाकर, ठीक है बेटा, सीने से लगाकर रखने की ताकीद फरमाई। यानी यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमा रहे हैं कि अब तौहीद की हिफाजत कीजिए, तौहीद की अमानत को, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत को और कुरान के दस्तूर को, यानी कुरान में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी फरमाया है वो सब हमारे भलाई के लिए है, ठीक है। उसकी एक एक बात को अपने सीने से लगा कर रखने का मतलब क्या होता है, यानी कि उस पर पूरे तरीके से उसको समझना और उस पर अमल करने की ताकीद की है। कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है बेटा, कुरान को समझना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहा है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अगर हम समझें, समझने के बाद उन पर अमल करें तो हमें कुरान पढ़ने के ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो हमें तौहीद, सबसे पहला हमारा यकीन जो है वो तौहीद पर होना चाहिए। उसके बाद हमने कुरान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बाद समझना है और उस पर अमल करना है। तो यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फरमा रहे हैं कि आप कुरान को बेहतरीन तरीके से समझें और उस पर अमल करें। इसके बाद हिक ॿिए जी जानियन लज्जन ऐं और मिल्कियतन जी एहतराम रखण जी तलक़ीन क़याम। हिक ॿिए का मतलब क्या होता है, एक दूसरे, हिक ॿिए जी जानियन यानी एक दूसरे की जानों, जाने, ज़िंदगियाँ, ठीक है। लज्जन कहते हैं इज़्ज़त को, ठीक है बेटा। मिल्कियतन यानी कि मिल्कियत, जो भी हमारी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके लिए कहा जा रहा है, के एहतराम रखने की, करने की तलक़ीन फरमाई, ठीक है। यानी एक दूसरे की ज़िंदगियों की, इज़्ज़त की, मिल्कियतों का एहतराम करें, ठीक है। बाहन सा शफ़क़त, बाहन का मतलब मैंने आपको बताया ग़ुलाम,
غلاموں سے شفقت، یتیمن سا مہربانی، اے مسکینن جی سنبھال کا مطلب آپ کو یقیناً یاد ہوگا، 8 کلاس میں یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سنبھال کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے۔ غلاموں سے شفقت، یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ عورتن سا عدل، اے سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیا، یعنی عورتوں کے ساتھ عدل معلوم ہے آپ کو، انصاف کو کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کی عزت، حرمت کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے حقوق کی عزت کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ سندن خطبے جو کی اہم گالیوں ہی آہیں، سندن یعنی ان کے، یا ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خطبے کی کچھ اہم باتیں یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کی کا مطلب ہوتا ہے کچھ، اہم گالیوں اہم باتیں، ہی آہن یہ ہیں۔ یہاں پہ فرسٹ پیراگراف ختم ہو گیا ہے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھیے گا، یاد رکھیے گا ایک ایک ورڈ کی میننگ کو۔ اب یہ سیکنڈ پیراگراف جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ پہلا پوائنٹ ہے اس خطبے کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا ہے، اس کی کچھ اہم باتیں ہیں جن کا ذکر جو ہے اب کیا جا رہا ہے کہ اجو کے ڈیہن میں آج کے دن جاہلیت جی سمورین رسمن کے پانجھن پیرن ہیٹاں لتاڑیاں تھو۔ کا مطلب ہوتا ہے میں، اجو کے ڈیہن آج کے دن، جاہلیت جی جہالت کی، سمورین رسمن تمام رسموں، کھے کو تمام رسموں کو، پانجھے پیرن ہیٹا اپنے پیروں کے نیچے، لتاڑیاں تھو، لتاڑیاں کا مطلب ہوتا ہے روندنا، پیروں کے نیچے کچلنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ عزت نہ دینا ان چیزوں کو۔ لتاڑیاں تھو یعنی کہ رونتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اواں کھاں جہالیت جوں گمراہیوں دور کیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جہالت کی گمراہیوں کو دور کیا، اے نسبی فخر ختم کرے چھڑیائیں، اور نسلی فخر کو ختم کر دیا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس فخر کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہمیت نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ مومن عزت وارو اور فاجر ذلیلہ ہے، اور گناہگار ذلیل ہے۔ مومن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن عزت والا ہے اور گناہگار یا کافر ذلیل ہے۔ اج کھاں پوئے عربی کھے اجمی کھے عربی تے کعبہ فضیلت کانا ہے، آج کے بعد عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ سب انسان آدم جو اولاد ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم کے مٹی ماں پیدا کیے ہوئے ہو، اور آدم معلوم ہے آپ کو، ہمارے پہلے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر کو مسلمان بھی مسلمان جو بھاؤ آہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک برادری ہیں، اور سب مسلمان ایک برادری ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا ہے، اس خطبے کی کچھ اہم باتیں ہیں جن کا ذکر اس چیپٹر میں کیا جا رہا ہے، اور ابھی میں نے آپ
آپ کو اس کا ایک پوائنٹ بتایا ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی ٹرانسلیشن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ 9 کلاس میں جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں پیراگراف کی ٹرانسلیشن بھی آتی ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کون سا پیراگراف آپ کی ٹرانسلیشن کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس لیے ترجمے پر لازمی آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہر پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو لفظ بہ لفظ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ اس وقت ہم نے 2 پیراگراف پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔